الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ سب سے بڑے سرجن میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ بغداد میں رازی کے بعد دنیا اسلام کے سب سے بڑے کلینک کے مالک تھے، خود کا ان کا اپنا ہاسپٹل تھا۔ اتنے بہترین آلات تیار کیے تھے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ ایسے آپریشن کرتے تھے کہ 100% ویسی کامیابی کی توقع تو آج کے بہترین سرجن بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا یہاں پہ تذکرہ آیا کہ وہ آنتوں کے آپریشن کے لیے بلی کی آنتوں سے تیار کردہ دھاگا استعمال کرتے تھے۔ ٹیکنالوجی سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کے لیے دماغ ہوگا، کیا اس کے لیے لیول ہوگا سوچ کا۔ زخم کی سلائی یوں کرتے کہ باہر کی سمت اس کا نشان مکمل طور پر غائب ہو جاتا۔ وہ آپریشن سے قبل بڑی شریانوں کو باندھ دیا کرتے تھے، آرٹریز اور وینز کا جو معاملہ آتا ہے تاکہ خون جو ہے بکھر کر کے پھیلے نہ، اور نچلے حصے بدن کے آپریشن کے دوران پاؤں کو سر سے اونچا رکھنے کی تاکید کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ چیز فالو کی جاتی ہے، اور اس وقت یہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے اور خود عملی طور پر وہ جانتے بھی تھے۔ مزید دیکھیے انیستھیسیا، وہ تکلیف دہ سرجری کی صورت میں مریض کو بے ہوشی کی دوا سے دینے سے بخوبی واقف تھے۔ آج اسی کے اوپر آپریشن سارے کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ آنکھوں کے آپریشن کے بھی ماہر تھے۔ ٹونسلز کے آپریشن کا طریقہ انہی کا ایجاد کردہ ہے۔ پیٹ، جگر، پیشاب کی نالی، ناک، کان، گلے اور آنکھ کے آپریشن میں ابو القاسم الزہراوی مانے جاتے ہیں، اور اس کی تفصیلات آپ یورپ میں زیادہ پا سکتے ہیں۔ ابن سینا کی تحقیقات الگ، کینن آف میڈیسن کی تحقیقات الگ، وہ ایک الگ تاریخ ہے جس کو 700 سال تک یورپ نے پڑھایا۔ قانون الطب، کینن آف میڈیسن، قانون الطب، وہ ایک الگ تفصیلات ہے۔ لیکن ابو القاسم الزہراوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس زمانے کے اندر انہوں نے یہ سارے کے سارے مثانے سے پتھری توڑ کر نکالنے کا طریقہ بھی انہی کا ایجاد کردہ ہے۔ کس طرح سے پتھری کو توڑ کر کے آج جو ہے لیزر آپریشن کے ذریعے توڑ کر نکالا جاتا ہے، اور وہ دواؤں کے ذریعے سے توڑ کر کے نکالنے کا طریقہ انہی کا ہے۔ الزہراوی علم طب پر ایک ضخیم کتاب التصریف لمن عاجز عن التالیف سے لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے علم العلاج کا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹریننگ، معالج سے علاج، اور علم الدوا کے ساتھ ساتھ سرجری پر بھی خاص روشنی ڈالی ہے۔ الزہراوی اپنے ایجاد کردہ آلات سرجری کے استعمال کا طریقہ کار اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کے کچھ اوراق انٹرنیٹ پر ہیں، کچھ اوراق ہم نے بھی دکھائے اور غالباً اور بھی ہیں مزید، جس میں اکثر اس نے تصویروں کی مدد سے آلات کی وضاحت کی ہے۔ اکثر تصویروں کی مدد سے آلات کی وضاحت کی ہے کہ کیا کیا آلات استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے ایجاد کردہ بعض آلات جراحی اس قدر ترقی یافتہ تھے کہ آج بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ بھی سرجری میں دیکھیں تو اس کی مماثل تصویریں آج بھی مل جائیں گی۔ تو یہ ایک جھلک تھی کہ میڈیکل سائنس میں مسلمان کتنا آگے تھے، کہاں تک اندر تک مسلمانوں کی پہنچ تھی، اور کیسے اسکیننگ کا کام بھی ان کا ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اندلس کی ایک خصوصیت کے اندر ایک بڑی خصوصیت علم تاریخ بھی ہے۔ جب علم تاریخ کا تذکرہ ہوگا تو ہمارے سامنے اسپین کے تمام ایکسپرٹس اور ماہرین کو ایک جگہ کیا جائے اور 3 نام نکال دیے جائیں۔ انہی 3 ناموں کے اوپر یورپ نے اتنی تحقیق کی ہے کہ یورپ کی بہت بڑی ترقیات انہی کے کہنے کے مطابق ان 3 لوگوں کے مرہون منت ہے، ابو القاسم الزہراوی، اور دوسرا نام آتا ہے عبد الرحمن ابن خلدون کا۔ ابن خلدون کی فلسفی پر تذکرہ آ رہا ہے، اور تیسرا نام آتا ہے ابن رشد کا۔ تو ابھی آپ نے ابو القاسم الزہراوی کو سنا، تاریخ کا جب تذکرہ آئے گا اس میں ابن خلدون کا تذکرہ آئے گا۔ اسپینی مسلمانوں نے تاریخ پر بہت مثالی کام کیا۔ تقریباً 100 سے زائد مورخین نے اسپینی تاریخ پر اپنی تحقیقات چھوڑی ہیں۔ پروفیسر اسکاٹ لکھتے ہیں کہ شعبہ تاریخ، یعنی شعبہ تاریخ مطلب ہسٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سیر کا مطلب ہوتا ہے بایوگرافی ہوتا ہے، زندگی کے حالات۔ اسپینی عربوں نے خوب جوہر دکھائے۔ جن مضامین پر ان کتابوں میں بحث کی گئی وہ عام طور پر ڈیفرنٹ، مختلف، متنوع، الگ الگ فیسٹس کے اوپر اور ضخیم ہوا کرتے تھے، وائلومز میں ہوا کرتے تھے۔ جب یہ تذکرہ آئے گا تو ابن خلدون کا تذکرہ آئے گا۔ جب ابن خلدون کا تذکرہ آئے گا تو ان کی تاریخ کا تذکرہ آئے گا، اور تاریخ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو فلسفی آف ہسٹری پر انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام مقدمہ ہے، اس مقدمے پر یورپ نے جتنا فائدہ حاصل کیا مسلمانوں نے اتنا فائدہ بعد میں حاصل نہیں کیا۔ یہ ان کی کتاب تھی
جس کتاب کو انہوں نے جب سوچا لکھنے کے لیے تو چونکہ بربری قبیلے سے تھے تو سوچا اپنے قبیلے کی تاریخ لکھ دے. جب تاریخ لکھنے کے لیے شروع کیا تو سوچا کہ کہاں سے لکھے, آغاز کہاں سے کریں. جب آغاز کے معاملے میں آئے تو فلسفی جڑتی چلی گئی. تو آغاز کس کا آغاز؟ انسانیت کا آغاز یا اس دنیا کا آغاز؟ جب آغاز ہوگا تو اختتام بھی ہوگا. تو اختتام کیوں ہوگا؟ تہذیب کیا ہوتی ہے, تہذیب کیسے اوپر چڑھتی ہے, کلچر کیسے گر جاتا ہے, سویلائزیشن کا کیا معاملہ ہے. یہ تمام چیزیں کرتے کرتے ان کی جو کتاب تھی تاریخ بربر, وہ کتاب بڑھتی 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 یوں ہوئی کہ اس کتاب کا پورا نام کتاب العبر, میری کتاب عبرتوں والی کتاب ہے. دیوان المبتدئی والخبر, خبر دیوان المبتدئی والخبر, آغاز انسانیت کا کہاں سے ہو رہا ہے اس کی بھی خبر ہے, اختتام کہاں سے ہو جائے گا اس میں بھی پتہ اس کا ہے. فی ایام العربی والعجم والبربر, صرف عرب کا نہیں, صرف عجم کا نہیں, بربر کا نہیں, یہ تینوں کا تذکرہ ہے. عرب کے لوگ, عرب سے باہر کے, یعنی تمام انسانیت کا تذکرہ. ومن عاصرهم من ذوی السلطان اکبر, اور ان کے پیرلل اور ہم عصر ان کے زمانے کے جتنے سلاطین ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے. یہ ہے اس کا کتاب کا پورا نام. عبد الرحمن نام تھا ان کا. ابن خلدون تاریخ عمرانیات کے بانی مانے جاتے, سوشالوجی, عمرانیات کا مطلب سوشالوجی, سوشل سائنس. ان کی مشہور و معروف کتاب مقدمہ ابن خلدون تاریخ, عمرانیات, اقتصادیات یعنی اکنامکس, سیاسی موضوع پالیٹکس پر ایک عظیم رہنما کتاب ہے. ابن خلدون کا پورا نام ابو زید ولی الدین عبد الرحمن ابن محمد خلدون الحضرمی تھا. یاد رکھیے گا کیا نام تھا ان کا؟ ابو زید ولی الدین عبد الرحمن ابن محمد خلدون الحضرمی تھا. ان کے آبا و اجداد میں سے خالد نامی شخص فتح اسپین کے بعد وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے. اسپینی زبان میں خالد کو خلدون لکھا اور پڑھا جاتا ہے. 27 مئی سن 1332 کو ابن خلدون نے ٹیونیشیا, 27 مئی 1332 میں ابن خلدون ٹیونیشیا میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم وہاں پر ہوئی. خیر, اور مزید اس کے اندر تذکرہ ہے کہ نومبر سن 1377 میں تاریخ کا مقدمہ انہوں نے مکمل کیا. مورخ موجودہ دور کے ٹائنبی کا نام بہت مشہور ہے. ٹائنبی لکھتے ہیں اسٹڈی آف ہسٹری جلد نمبر 3 کے اندر, جہاں تک اس علم کا تعلق ہے, ارنالڈ ٹائنبی بہت مشہور فلاسفر بھی ہیں اور فلسفی آف ہسٹری کے اوپر بڑا ان کا کام ہے. جہاں تک اس علم کا تعلق ہے, عربی لٹریچر ایک ہی آدمی کے نام سے روشن ہے اور وہ ہے ابن خلدون. حالانکہ یہ لفظ اس کا صحیح نہیں ہے, اس کی نظر دوسری جگہوں پہ نہیں پڑی ہے, لیکن لکھتا ہے کہ وہ ابن خلدون ہے. عیسائی دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی, حتیٰ کہ افلاطون, ارسطو, آگسٹائن بھی اس خصوص میں اس کے ہم پایا نہ تھے. اس کا اعتراف یہ حضرات کرتے ہیں. علامہ اقبال بھی ابن خلدون کے مداحوں میں شامل تھے, اس لیے کہ انہوں نے فلسفہ تاریخ کی بنیاد زندگی کی حرکی نظریے پر رکھی کہ زندگی میں جو حرکت ہوتی ہے, کلچر اور تہذیب جو آگے بڑھتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دراصل زندگی اور تاریخ کا یہ تصور مسلمانوں کی فکری بنیادی منبع اور قرآن مجید میں موجود ہے, کیونکہ تاریخ وہی ہے جو قرآن کے حوالوں سے لی جائے. قرآن آیات کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ اقبال لکھتے ہیں, انگریزی خطبہ پنجم میں اسلامی ثقافت کی روح میں تشکیل جدید الہیت اسلامیہ میں دیکھا جا سکتا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں, گویا بڑے حکیمانہ انداز میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ امم انسانی کا مطالعہ بھی ہمیں بغور اجسام نامیہ علمی نہج پر کرنا چاہیے, یعنی انسانی جو کلچر اور جنریشن سے جو گزرتی ہیں اس کا بھی مطالعہ ہمیں جو ہے انٹلیکچوئل لیول پر کرنا چاہیے. لہذا اس سے بڑی غلط فہمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا خیال موجود نہیں جو فلسفہ تاریخ کا سرچشمہ بن سکے. حالانکہ بنگاہ حقیقت دیکھا جائے تو ابن خلدون کا مقدمہ سراسر اسرور سے معمور ہے, بھرا ہوا ہے, جو قرآن مجید کی بدولت اس میں پیدا ہوئی. مقدمہ ابن خلدون میں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے مطابق قرآن مجید کی آیت پر میں جہاں تک غور کرتا ہوں اس سے روشنی ملتی ہے ابن خلدون کے مقدمے کو سمجھنے کے لیے. وہ اقوام اور امم کی عادات, جو نیشنز ہیں, جو کلچرز ہیں, ان کی عادتیں, خصائل پر حکم لگاتا ہے اور اس میں بھی زیادہ تر قرآن پاک سے ہی استفادہ کرتا ہے. علامہ اقبال بھی ان کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ایک طرف تعارف بھی کرایا کہ یہ جو سویلائزیشن اور کلچر کے عروج و زوال کی بات کرتے, جس میں ایک جگہ پر یہ لکھتے ہیں کہ
کلچر جو ہوتے ہیں وہ خصوصیات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، شاہیاں جو ہوتی ہیں خصوصیات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور ایک خصوصیت ایک کلچر میں پیدا ہوئی تو وہ 3 جنریشن کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، 3 جنریشن کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کی جو شرافت ہے وہ 3 جنریشن کے بعد خود بخود ایک الگ کروٹ لے لیتی ہے۔ آپ غور کریں، 3 جنریشن، تقریباً 40 سال کا عرصہ، 40 سال سے لے کے 70 سال تک میں ایک نہ ایک تہذیب اور کلچر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہندوستانی تہذیب اور کلچر کی جو تبدیلی ہوئی، اس تبدیلی کو گزشتہ 20 سالوں میں اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی کہاں سے کہاں پہنچی۔ یورپین کلچر جس جگہ پر تھا آج وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کی فلسفی ابن خلدون کے نظریات میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ فلپ ہیتی نے ابن خلدون کی تاریخ کی حقیقی اہمیت اور ماہیت اور فن سماجیات یعنی سوشل سائنس کا اصلی بانی قرار کرتے ہوئے لکھا، ہسٹری آف عربس میں کسی عرب مصنف اور بلا شبہ کسی یورپین مصنف یعنی رائٹر نے بھی دفعاتاً کبھی تاریخ کا جائزہ اس قدر قابل فہم اور مفکرانہ انٹلیکچوئل انداز سے نہیں لیا ہے۔ نقادوں کا اتفاق ہے جو کرٹیسائز کرنے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں کہ ابن خلدون اسلام کے عظیم ترین تاریخی مفکر اور تاریخ کے عظیم ترین مفکرین میں سے ہیں، ان کا وہ شمار ہوتا ہے۔ ابن خلدون کا یہ تذکرہ تھا۔ اگر آج بھی کلچر کو سمجھنا ہے، اگر ابن خلدون کے مقدمے کو غور سے پڑھ لیا جائے تو ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو کلچر ہے آئندہ 10 سال کے بعد کہاں پہنچ جائے گا، کیا تبدیلی آ جائے گی، اس میں ان نقطوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ تیسری شخصیت جو اسپین کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی جن کے تحت عروج میں پہنچی اور جس کے تحت یورپ میں روشنی پہنچی، ابن رشد کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ دیگر علوم کی طرح اندلس میں مشرق کی طرف فلسفے اور منطق کو بھی رسوخ حاصل ہوا۔ موحدین کے دور تک آپ نے نام سنا کہ جو حکومتیں رہیں، اموی حکومت، موحدین کی، مرابطین کی، یہ 3 بڑی حکومتیں وہاں پہ رہیں۔ موحدین کے دور تک امام غزالی کے خیالات کو رسوخ حاصل ہوا، اس لیے کہ یہ حضرات عبداللہ ابن تومرت، عبدالرحمن تومرت جو تھے یہ امام غزالی کے شاگرد تھے، یہ تذکرے پہلے آ چکے ہیں، تو وہ امام غزالی کے نظریات کو زیادہ رسوخ رہا۔ لیکن جب ابن رشد اشبیلیہ کا قاضی بنا تو اس کے بعد یونانی فلسفے کی بھی آمیزش ہو گئی، کیونکہ ابن رشد نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارسطو اور یونانی فلسفے کی ایک شاخ کو انہوں نے اس کے خلاف کتاب بھی لکھی، کیونکہ اسلامی نظام سے وہ ٹکراتا تھا۔ اور وہ تفصیلات کیا ہیں اس وقت، وہ فلسفے کی تفصیلات ابھی نہیں لائی جا سکتی ہیں اگر جب تک کہ اس کا عنوان نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، فلسفہ جاتے جاتے وجود سے موجودات اور موجودات سے خالق تک پہنچ جاتا ہے، اور خالق تک جب پہنچتا ہے تو خالق اور پھر فطرت ان دونوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ جن فلاسفرز کے ذہن و دماغ کے اندر توحید کا عقیدہ موجود نہیں ہے، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں یا تو لا الہ کا جذبہ آ جاتا ہے یا آ جاتا ہے لا موجود کا جذبہ آ جاتا ہے کہ نیچر اپنے آپ چل رہا ہے، اور فلسفی کے تحت ڈھال کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی فلسفی کے اندر کا معاملہ یہ ہے کہ ایک سطح پر جا کر کے جہاں پر چیز رکتی ہے، اسلامی فلسفی وہاں پر الا اللہ کا اضافہ کرتی ہے کہ جب کوئی بھی چیز نہیں تو الا اللہ، جب کچھ بھی نہیں تو الا اللہ۔ یہاں پر موجودات کو اور خالق کو الگ الگ چیز مانی جاتی ہے کہ ایک چیز موجود تھی مگر اس کو عمل میں خالق لے کر کے آئے، یہاں پر ایک کڑی جو ٹوٹتی ہے کہ چیز موجود تھی۔ اسلامی فلسفی کے اندر خالق کا وجود تھا، مخلوق کا وجود خالق نے دیا، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ اسی فرق سے جو کلیش ہوا اس میں ابن رشد خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ ان کا نام ابو الولید محمد ابن احمد محمد ابن رشد تھا۔ سن 1128 میں مسلم اسپین کے دارالخلافہ قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے مشہور مالکی فقہاء میں ہوتا ہے۔ فلسفے میں ابن رشد کو ارسطو کی کتب کا شارح سمجھا جاتا ہے۔ کتب کا شارح کا مطلب کتابوں کا ٹرانسلیٹ کرنے والا، ان کے خیالات کو بڑھانے والا۔ فلسفے میں ابن رشد کو اس کے علاوہ ان کی شہرت امام غزالی کی کتاب تحافۃ الفلاسفہ، امام غزالی نے ارسطو کے خلاف ایک کتاب لکھی تحافۃ الفلاسفہ، کافی مشہور ہوئی، جس میں انہوں نے یونانی فلسفے کو تنقید کر کے، بات کو تحقیق کر کے حقانیت کو انہوں نے پیش کیا، اس کو رسوخ بھی حاصل ہوا۔ لیکن جس میں آپ نے یہ ثابت کیا، امام غزالی نے جو تحافۃ الفلاسفہ کتاب لکھی
اس کتاب کے خلاف ابن رشد نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تحافت التحافہ۔ اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ ابن سینا اور الفارابی کے نظریات ارسطو کی صحیح ترجمانی نہیں کرتے، اس لیے امام غزالی نے ان کے حوالے سے ارسطو کے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ دو نظریات کا کلیش تھا، لیکن فکری طور پر، علمی طور پر ابن رشد کا بھی وہی مقام ہے جو فلسفے میں امام غزالی کا مقام ہے۔ اس کے بارے میں کافی ضخیم کتابیں بھی ہیں، کچھ حوالے اور بھی آئے ہیں۔ مزید کسی کو اس معاملے کے اندر مطالعہ کرنا ہے یا معلومات کرنا ہے تو وہ کتاب لے سکتا ہے، اور ابھی حال میں ہی شبلی اکیڈمی سے ابن رشد کے عنوان پر ایک بڑی اہم کتاب شائع ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ کوئی اگر اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے تو مزید سمجھ سکتا ہے، اور جتنی ضرورت تفصیلات کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ کتاب میں پیش کر دی جائیں گی۔ ابن رشد کی ارسطو پر لکھی ہوئی جو شرحیں تھی ارسطو کا ورثہ سمجھی جاتی ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یورپ نے یونانی فلسفہ یونانی زبان سے نہیں بلکہ ابن رشد کی شرح اور ان کے اضافے سے سیکھا۔ مغرب میں سائنس اور فلسفہ داخل ہی ابن رشد کے ذریعے ہوا، اس بات کو یورپ بھی مانتا ہے۔ یہ تھی ایک جھلک جو دو حصوں میں اندلس کی علمی اور سائنسی ترقی کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کا آغاز جو ہوا تھا اسی عنوان سے ہوا تھا، تاریخ اندلس، مسلمانوں کا درخشندہ ماضی، عروج اور زوال۔ اب اس عنوان کو ختم کرتے ہوئے پھر سے اسی لفظ پر دو جملے اور مزید کہے جائیں تو ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ ہم سبق حاصل کر سکیں۔ جب یہ عنوان ہمارے سامنے آیا تھا تو اس وقت یہی باتیں آئی تھی کہ ہمارے ماحول کے اندر عرصے دراز سے اسپین اور ہندوستان کو برابر بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی۔ تاریخی سلسلہ آپ نے سنا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا سملیرٹیز یعنی مماثلت ہندوستان اور اسپین کے عنوان پر ہے، اور کیا باتیں ہیں جس سے ہندوستان نہ اسپین بن سکتا ہے، نہ اسپین سے ہندوستان کی مثال لی جا سکتی۔ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس موجود ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے مقابل اور ہمارے مزاحم طاقتوں کا، جنہوں نے اگر اسپین کی اسٹڈی کی ہوگی کہ اسپین میں 3 کروڑ سے زائد کی مسلم آبادی، سب کچھ ان کا، سائنس ان کی، انسٹیٹیوشنز ان کے، نظام ان کا، مال و دولت ان کے پاس، ہریالی بھرا علاقہ ان کے پاس، 3 کروڑ کی آبادی کا صفایا محض 250-300 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے، تو پھر یہ 20 اور 25 کروڑ کی آبادی کیوں نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اسٹڈی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن مورخین اور مفکرین لکھتے رہے ہیں۔ اگر اس نقطہ نظر سے آپ غور کریں گے، اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر کے غور کریں گے تو حقیقت کھلتی چلی آئے گی، اور جہاں جہاں حقیقت کھلے گی تو سوال پیدا ہوگا وہ کیوں نہیں بچ سکے، ہم کیوں نہیں بچ پائیں گے۔ اندلس میں جو ماحول تھا، ہندوستان کے اندر بھی 800 سالہ تاریخ کا ایک ماحول تھا۔ یہاں پر بھی عمارتیں بنی، یہاں پر بھی مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جو دے دیا، ملک اسی کو کھا رہا ہے، اسی پر اس کی جی ڈی پی بڑھی تھی، اس کا نہ خیال کرنے کی وجہ سے گری ہے اور گرے گی۔ ملک نے انہی ترقیات کی بنیاد پر اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا۔ ملک کی ایک یونیورسٹی درسگاہ دہلی کو غور کیا جائے تو اسی درسگاہ دہلی کے پڑھے ہوئے آج بہت سارے ایسے انٹلیکچوئلز نظر آ جائیں گے جن کے باپ داداؤں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ آج بہت بڑے اسرو کے اور یہاں سے نکل کر کے ناسا تک پہنچنے والے سائنٹسٹ ایسے نظر آ جائیں گے جن کے باپ داداؤں نے مسلم بادشاہوں کے دیے ہوئے وظیفوں پر تعلیم حاصل کی، جنہوں نے حفاظت کا سامان کیا۔ جب ماحول ڈائلیوٹ ہوتا ہے، جب بدبو پھیل جاتی ہے، خوشبو غائب ہونے لگتی ہے، تو اس بدبو میں تھوڑا سا بھی اضافہ کیا جائے تو کچھ زیادہ نظر نہیں آتی، اس لیے کہ مزاج فاسد ہو چکا ہے۔ مزاج جب سچ ہوتا ہے تو انسان اس نقطے پر غور کرتا ہے کہ 800 سال میں اگر یہ حکمراں طبقہ ظالم تھا، سب کے سب یوں ہی ظالم تھے، تو ہزار سال، 2000 سال یا 100 کال 5-5 ہزار سال پرانی تہذیب کیسے رہ گئی؟ عمارتیں کیسے باقی رہ گئی؟ کسی نے 51 سال صرف اور صرف ظلم کیا تو ہندوستان کی جی ڈی پی ٹوٹی کیوں نہیں، برباد کیوں نہیں ہوئی، ترقی پر کیوں رہی؟
یہ سوالات وہ ہیں جو ہر سلجھے ذہنوں کے دماغ میں آتے ہیں، لیکن جب مزاج فاسد ہو جاتا ہے ہڈی کے بخار کے تحت تو سیب بھی کڑوا ہی نظر آیا کرتا ہے۔ یہ مزاج بننے کے بعد جب یہ مزاج سازی ہو گئی کہ ظلم کا ماحول تھا، اس ظلم کے ماحول سے ان کے مزاج کے مطابق، تو اندلس کی تاریخ اگر رکھی جائے تو صحیح نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہاں کے بکھراؤ سے فائدہ حاصل کیا گیا، اسی بکھراؤ سے یہاں بھی فائدہ حاصل کرو۔ ان کی اسٹڈی الگ، مگر ہماری اسٹڈی تو ہونی چاہیے۔ ان کی اسٹڈی جس انداز کی ہو، انہوں نے جو بھی پلان کیا ہو وہ اپنا کرتے رہیں، وہ جب رب سے ٹکرائیں گے تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو جگا کر کے اپنی اسٹڈی جاری نہیں کی کہ کیا سبب تھا کہ یہ 800 سال کی حکومت یہاں کی تباہ ہوئی، ان تمام اسباب کے اندر 2-3 چیزیں نظر آ جائیں گی جو اندلس میں نظر آتی ہیں، جس کا تذکرہ پہلے آ چکا۔ 3 چیزیں نظر آنے لگی کہ حکومت کو موروثیت سمجھ کر کے، اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر کے جب خون چوسا جانے لگا عوام کا، عوام یہاں پر بھی بددل ہوئی اور عوام یہاں پر بھی بددل ہوئی۔ دوسری چیز، قومیت کی بنیاد پر اور عصبیت کی بنیاد پر جب یہاں پر بھی بکھراؤ ہونے لگا، عربوں نے بربریوں کو برابر نہیں سمجھا، بربریوں نے یہ سوچا کہ یہ ملک میرے ذریعے حاصل کیا ہوا ہے، یہ باہر کے ہیں، یہ باہر کے ہیں، یہ رذیل ہیں، وہ اشرف ہیں۔ وہاں پر ہوا تو ایک دور ایسا گزرا کہ باہر کے لوگوں سے مدد لے کر کے اپنوں کے خلاف لڑائیاں چھیڑی گئیں۔ یہ یہاں پر بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو یہاں ٹوٹی تھی کڑی، وہ ٹوٹی ہوئی کڑی ہے دعوت۔ دعوت کردار سے ہے۔ اگر کردار اور عمل ایک مسلمان کا بھی اچھا ہے، اس نفرت زدہ ماحول کے اندر بھی اسلام کے خلاف 2-4 لفظ بولنے والا بھی اسی مسلمان کو اپنے ہاں ملازم رکھتا ہے، اسی مسلمان کے ہاں ملازمت اختیار کرتا ہے۔ عمل اور کردار ہی دعوت تھا۔ اس عمل اور کردار کو اگر ابھی بھی نہیں انجام دیا، جس طرح کی فکر ہے، سوچ ہے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہی اگر ہم جیے تو ہمارا معاملہ اسپین سے بھی خراب ہو جائے گا۔ وہاں پر 1492 کے بعد صفایا ہو چکا تھا اسلامی حکومت کا، 1492 کے بعد اسلامی حکومت کا صفایا ہو گیا تھا، لیکن 1609 تک 1 کروڑ کی تعداد تھی۔ وہ رویہ رہا تو یہاں پہ 10 سال بھی نہیں لگیں گے۔ نظر آنے لگی ہیں چیزیں۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، تجزیہ کرنے کی بات ہے۔ ٹھوکر لگی ہے تو اس زخم کو صحیح کرنے کی بات ہے۔ ٹھوکروں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھوکر کھا کر کے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ٹھوکر نہیں لگی ہے، لگی ہے تو لگی ہے، زخم ہے تو ہے، لگی ہے تو سنبھلیں گے، زخم ہے تو باندھیں گے، تیاری کریں گے۔ اور تیاری میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ قرآن کا عملی پہلو سیرت النبی کا عملی پہلو ہمارا عمل، اور ہمارا عمل دعوت۔ یہی کام ہے۔ اس سے سبق ہم حاصل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنا کام ہم انجام دیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں یہ پیغام بھجوایا ہے ہمارے اور سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کہ ہاتھ میں پودا ہے، قیامت آ رہی ہے، تمہارا کام لگا دینا ہے، وہ پھلے گا یا نہیں پھلے گا، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ایک غیر مسلم بھائی کو بھی اپنے عمل سے ہم نے یہ دکھا دیا کہ ہاں اسلام یہ ہے، تو بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فکر کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی لیے یہ